روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے؟ کہ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک پانی درست نہ ہو تو بگڑ جائے گا اور برا بھلا کہے گا، تو اس کے لیے چکھ لینا مکروہ نہیں۔ تو روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز حلق سے نیچے لے جائیں، لیکن اگر زبان پہ کوئی ٹیسٹ آ جائے اور وہ حلق سے نیچے نہ آ جائے تو اسے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی ایگزامپل ہے کہ کوئی چیز چکھ لی بلا وجہ تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہو، جیسے ایگزامپل دی کہ عورت کا جو شوہر ہے وہ ناپسند کرتا ہے کہ ذائقہ خراب ہو، تو پھر ایسی عورت کے لیے کیونکہ ضرورت ہے تو وہ چکھ سکتی ہے، لیکن حلق سے نیچے نہ جائے، اس کا خیال کرے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت و مجبوری ہو تو مکروہ نہیں۔ تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ جس میں حلق سے نیچے تو نہیں جا رہی چیز، لیکن منہ میں ہے اور ضرورت بھی ہے۔ کوئلہ چبا کر دان مانجنا یا منجن سے دان مانجنا مکروہ ہے، اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی منجن سے یا کوئلے سے دان صاف کرتا ہے یا ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا ٹیسٹ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں یوز کرنی چاہیے۔ اب کن صورتوں میں روزے کی قضا واجب ہوتی ہے؟ یعنی کہ روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ نہیں ہوا، قضا رکھنی ہے اس کی۔ تو منہ میں کھانے کی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ منہ پہ کوئی چیز پڑی تھی، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو روزے کا جو ٹائم تھا شروع ہو گیا ہوا ہے، یعنی کہ صبح صادق سے زیادہ ہو گیا ٹائم۔ تو اب روزہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ وہ ہوتا ہے کہ 60 روزے مستقل رکھنے پڑتے ہیں، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ بس وہی ایک روزہ بعد میں رکھنا ہوتا ہے رمضان کے۔ لبان وغیرہ کوئی دھونی پاس رکھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ تو کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا گیا اور روزہ بھی اس کو یاد تھا تو اس کی قضا ہوگی۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو خوراک یا دعا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ تو کسی نے کوئی کنکری کھا لی یا لوہے کا ٹکڑا جو کہ جس کو خوراک یا دعا کے طور پر نہیں استعمال کیا تھا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ منہ سے خون نکلا، اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو منہ کے اندر سے خون نکلا اور روزہ بھی یاد تھا اور اس نے تھوک سے نکل لیا، تو اب دیکھنا ہوگا خون تھوک پہ غالب تھا، یعنی کہ ریڈش پورا کلر تھا تھوک کا، اور خون کا مزہ بھی، اس کا ٹیسٹ بھی حلق میں معلوم ہو، یعنی پتہ چلے، تو پھر تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ خون کم ہے اور حلق میں مزہ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں روزہ ٹوٹتا۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھایا، یوں سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر کسی نے کچھ کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا واجب ہے۔ تو بھولے سے کچھ کھایا تو اصل تو یہ ہے کہ بھولنے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب کھانا پینا شروع ہو گیا تو اب دوبارہ کھانے پینے سے جان کے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن چونکہ غلطی سے کیا تو قضا واجب ہے۔ اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ تو دوسری ایگزامپل کہ وامٹ ہوئی اور اس کے خیال میں یہ آیا غلطی سے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھا گیا کچھ کہ روزہ تو ٹوٹ چکا ہے، تو روزہ کیسے نہیں ٹوٹا تھا بلکہ بعد میں کھانے سے ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر قضا رکھے۔ کسی نے رمضان میں روزے کی نیت ہی نہیں کی
اس لیے کھاتا بھی رہا، اس پر صرف قضا ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کفارہ جب ہے کہ نیت کر کے توڑ دے۔ اگر روزہ شروع ہی نہیں کیا اور کھاتا پیتا رہا تو اس روزے کی صرف قضا ہوگی۔ اب کن صورتوں میں کفارہ واجب ہے؟ وہ شخص جس میں روزہ فرض ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور رمضان کے روزے میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، جان بوجھ کر منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کوئی چیز ایسی چیز پہنچائے جو انسان کی دوا یا غذا میں ہوتی ہے، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت کا تصور ہو، اس کے استعمال سے سلم طبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت ہی قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر ہو، ان سب صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ روزے کی شرائط پائی جاتی ہے، یعنی عقل والا ہو، بالغ ہو اور نیت بھی کر چکا ہو، اور پھر جان بوجھ کے کوئی چیز پیٹ میں اتارے جو دوا یا غذا میں سے ہو، اور ایسی چیز ہو جس سے جسم کو فائدہ ملتا ہو اور اس سے نفرت بھی نہ کی جاتی ہو، وہ ایسی کوئی چیز کھا دے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسی چیز کھائی یا پی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ تو اس کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ اور روزے کے توڑنے سے کفارہ اس وقت لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑے، اور رمضان کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، گرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کا کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس رمضان کے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد کسی عورت کو اسی دن حیض آ گیا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ تو یہ کفارہ ہوتا ہے صرف رمضان کے روزوں کا، اور روزوں کا کفارہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اور کفارے سے مراد 60 مستقل روزے رکھنے ہوتے ہیں 2 مہینے۔ جو لوگ حقہ پینے کے عادی ہوں یا روزے کی حالت میں حقہ پئیں تو ان پر بھی کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوں گے۔ تو سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، تو اگر وہ جان کے روزے کی حالت میں حقہ پئیں یا سگریٹ پئیں تو ان پہ بھی کفارہ اور قضا دونوں